الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وإمامنا ومولانا وسندنا وقرة عيوننا محمد صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. شروع اس ایشور اور پرمیشور کے نام سے جو بڑا دیالو اور اتینت دیالو ہے. اسٹیج پر تشریف فرما تمام معزز علماء کرام اور دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے تمام عزیز پیارے بھائیوں اور سامنے موجود امت مسلمہ کے تمام وہ افراد جو میرے سامنے ہیں اور وہ ہماری مائیں اور بہنیں جو پس پردہ ہیں، میں سب کا آج کے اس جشن عید میلاد النبی کے موقع پر اپنی طرف سے بھی اور اس جلسے کو منعقد کرنے والے اور یہ خوبصورت بزم سجانے والے اور اس علاقے میں علم کا چراغ روشن کرنے والے اور پریم کا دیپ جلانے والے اور انسانیت کے لیے، مانوتا کے لیے اچھا سندیش دینے کا انتظام کرنے والے جناب حضرت مولانا رحیم مفتی رحیم اللہ صاحب دامت برکاتہم، جن کی کوششوں اور کاوشوں سے آج الحمدللہ نگاہوں کے سامنے یہ مجمع ہے اور لوگ جوق در جوق اس وقت حاضر ہوئے ہیں اور شاید دل کے کانوں سے اس وقت متوجہ ہیں. مجھے امید ہے کہ اس موقع پر جو بھی بات آپ کے سامنے عرض کی جائے گی وہ بہت ہی نپی اور تلی اور بہت ہی ایویڈنسز اور دلائل اور پروف کی روشنی میں کی جائے گی، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم بات سنیں اور اس کے بعد یہاں سے خالی چلے. وہ بات ہمارے کانوں سے ہمارے دل اور دماغ میں اترے اور ہمارا عمل، ہمارا ایکشن، ہمارا کردار، ہماری زندگی، ہماری پوری لائف تبدیل ہو، چینج ہو، رخ اور ڈائریکشن جو غلط ہے وہ صحیح ہو. یہی اصل ان جلسوں کا مقصد ہے. میرے عزیز بھائیوں، اس وقت جس عنوان کے تحت آپ کو یہاں زحمت دی گئی اور آج پوری دنیا میں، صرف یہی سلوانی کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہزاروں اور لاکھوں لوگ نہ جانے کہاں کہاں جمع ہو کر اس وقت انتم سندیش کا
لاسٹ میسنجر آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر رہے ہیں۔ ایک بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو تمام رائٹرز نے لکھی ہے اور تمام ایتھرز نے لکھی ہے، تمام مصنفین اور آپ کی جیونی اور زندگی پر لکھنے والوں نے لکھی ہے، وہ خواہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، کرسچن ہوں، بدھسٹ ہوں، جینی ہوں اور بہت سے ہندو ریسرچ اسکالرز ہوں، جنہوں نے بھی قلم اٹھایا ہے آپ کی زندگی کے بارے میں، ایک بات سب نے ضرور لکھی ہے۔ آپ چاہیں تو اسٹڈی اور مطالعے کے لیے ڈی ایس مارگولیتھ کی کتاب ہے محمد اینڈ دا رائز آف اسلام، یہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو میگزین لڈنسون کی کتاب ہے محمد ہی کے نام سے، اسے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو آر سی بورڈلی کی کتاب ہے دا میسنجر کے نام سے، وہ پڑھ سکتے ہیں۔ فرانسس گیبریلی کی کتاب ہے دا لوم آف ہسٹری، وہ پڑھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ولیم میور کی کتاب ہے دا لائف آف محمد، وہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ جانے کتنی کتابیں ہیں، ان کے اگر صرف نام گنائے جائیں تو میں سمجھتا ہوں شاید صبح ہو جائے۔ آج سے 50 سال پہلے صرف یورپ کا ایک سروے کیا گیا تھا، اس وقت کے ہندوستان کے ایک سب سے بڑے کہا جائے تو شاید غلط نہیں ہوگا، جو لوگ تاریخ سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں، مسلمانوں میں جو ریسرچ اسکالر ہیں، ایک شخصیت تھی سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو لوگوں نے مان لیا تھا کہ اپنے دور کے وہ سب سے بڑے عالم شمار کیے جائے تھے۔ انہوں نے اپنے دور میں یہ بات لکھی ہے، آج سے ہو گئے ہوں گے میرے خیال سے 40-45 سال پہلے کی یہ بات ہے، جب انہوں نے اپنی کتاب لکھی تھی خطبات مدراس، اس میں انہوں نے ایک بات لکھی تھی کہ اس وقت تک صرف یورپ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی، آپ کی زندگی پر لکھنے والوں کی تعداد 1300 سے زائد ہے۔ آج کتنی ہے اس کا کوئی شمار نہیں۔ جتنے بھی رائٹرز ہیں سب نے اپنی کتابوں میں ایک بات ضرور لکھی ہے اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکا ہے۔ حالانکہ جو رائٹرز ہیں بعض نے اچھے مقصد سے لکھی ہے اور بعض نے اسلام کے خلاف قلم اٹھایا ہے، نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن اس حقیقت کو اور اس سچائی کو سب نے مانا ہے کہ جس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور انتم سندیشتا اور لاسٹ میسنجر اس دنیا میں تشریف لائے تھے، پوری دنیا اپنے سب سے بدترین دور سے گزر رہی ہے اور سب سے زیادہ ظلم اور سب سے زیادہ انارکی، سب سے زیادہ جہالت اور سب سے زیادہ معصوموں پر، چھوٹے چھوٹے بچوں اور بچیوں پر ظلم وہ خود اس سرزمین پر ہو رہا تھا جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جن کی پوری تصویر خود قرآن نے صرف چند لفظوں میں پیش کر دی ہے۔ قرآن کا اس دور کی ہسٹری کے بارے میں یہ بیان ہے اور یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اے انسانوں تم اپنے گندے کرتوت اور جرائم کی وجہ سے بالکل جہنم کے قریب پہنچ چکے تھے اور قریب تھا کہ پوری انسانیت جہنم میں چھلانگ لگا دے۔ ایک جگہ اس تصویر کو اور اس وقت کی ہسٹری کو بیان کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ اس وقت خشکی میں بھی اور تری میں بھی ہر جگہ فساد ہی فساد، کرپشن ہی کرپشن غالب آ چکا تھا۔
کوئی بڑا سے بڑا سائنٹسٹ، ریسرچ اسکالر، کوئی تھنکر یہ کہہ نہیں سکتا تھا کہ اب یہاں کبھی کوئی تبدیلی آئے، اب یہاں کبھی کوئی اچھا ماحول قائم ہوگا، اب یہاں کبھی پیار اور محبت کی بانسری بجائی جائے، اب یہاں کبھی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ شفقت اور محبت کے ساتھ پیش آئیں گے، اب کبھی انسانیت یہاں پنپ سکے گی۔ یہ انسانوں کے دل و دماغ کے تصور نکل چکا تھا۔ اسی کو ہندوستان کے ایک مشہور شاعر نے اپنے انداز میں بیان کیا ہے، اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کیسا برا ماحول ہو چکا تھا۔ اور وہ بہت ہی مشہور شاعر ہیں الطاف حسین حالی، ان کے یہ اشعار اس دور کے بارے میں کہ چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا یگانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ، وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہوں جنگل میں بے باک جیسے، نہ ٹلتے تھے ہرگز جو اڑ بیٹھتے تھے، سلجھتے نہ تھے جب جھگڑ بیٹھتے تھے، جو دو شخص آپس میں لڑ بیٹھتے تھے تو صدہا قبیلے بگڑ بیٹھتے تھے، بلندے کو ہوتا تھا گرما شرارہ تو اس سے بھڑک اٹھتا تھا ملک سارا، جوا ان کی دن رات کی دل لگی تھی، شراب ان کی گھٹی میں گویا پڑی تھی، تعیش تھا غفلت تھی دیوانگی تھی، غرض ہر طرح ان کی حالت بری تھی۔ یہ حالات تھے، لیکن پوری انسانیت پر، پوری مانوتا پر رحم کرتے ہوئے، دیا کرتے ہوئے اور انسانیت کو بچانے کے لیے جب انسانوں کے خالق اور مالک اور انسانوں کے ایشور اور پرمیشور نے یہ فیصلہ کیا کہ انسانیت کو اس خطرناک صورتحال سے نکالا جائے، تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ اب آپ دیکھیں کہ جس وقت آپ نے آنکھیں کھولی، ابھی پہلا دن ہے آپ کا، پہلا دن ہے، لیکن آسمان کی کرنیں، آسمان کے ستارے اس انداز میں جھک کر سلام کر رہے تھے اور اس انداز میں آپ سے بشارتیں ظاہر ہو رہی تھیں، ایسی ایسی علامتیں دکھ رہی تھی جس سے یہ صاف واضح ہو گیا تھا کہ آئندہ آنے والا کل اور آنے والا مستقبل اور فیوچر وہ اب روشن ہونے والا ہے، تاریکی ختم ہونے والی ہے، ظلمتیں اب چھٹنے والی ہیں۔ اس نے جب مکے کی سرزمین پر آنکھ کھولا تو وہ یتیم تھا، بے سہارا تھا، باپ کا انتقال ہو چکا تھا، باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا، اور ایسے گھرانے میں پیدا ہوا جو گھرانہ بہت ہی عزت والا، شریف، سب سے زیادہ معزز اور قابل احترام، لیکن نہایت ہی غریب گھر تھا۔ اس گھر میں اخلاق تھے، کردار تھا، اچھی ایک سوچ تھی، لیکن مال و دولت کے اعتبار سے اس کے پاس کوئی سہارا نہیں، یتیمی کی حالت میں۔ لیکن جب دھیرے دھیرے اس لڑکے نے، اس بچے نے اپنی زندگی گزارنا شروع کی مکے کے اندر، تو بچپن سے اس کے اخلاق، اس کا کردار، اس کی زندگی، اس کا چال چلن، اس کے بڑوں کے ساتھ ملنے کا انداز، اپنے ہم ساتھیوں کے ساتھ محبت اور شفقت کا انداز دیکھ دیکھ کر مکے کے ان لوگوں پر جن کی یہ صورتحال جو ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، ان کی زبان پر ایک بات یہ جاری ہو گئی کہ اس پورے مکے کے اندر محمد سے زیادہ شریف اور محمد سے زیادہ سیدھا اور محمد سے زیادہ سچا اور محمد سے زیادہ امانت دار، محمد سے زیادہ لوگوں کا خیال کرنے والا، محمد سے زیادہ لوگوں کا دکھ درد بانٹنے والا، محمد سے زیادہ غریبوں کا کام آنے والا، محمد سے زیادہ یتیموں اور بیواؤں کا سہارا اس وقت اس پورے مکے کے اندر کوئی نہیں۔ اچانک ایک حادثہ مکے میں جب پیش آتا ہے جسے تاریخ لکھنے والے اور پڑھنے والے سب جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ مکے کے اندر بہت بارش ہوئی، جس کی وجہ سے بیت اللہ کی دیوار کریک ہو گئی۔ اس کو بنانے کی جب ضرورت پیش آئی
تو ایک پتھر ہے جسے حجر اسود کہا جاتا ہے، اور اس پتھر کی فضیلت ہے، اور وہ شروع سے چلی آ رہی، جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اس وقت سے لوگ اس کو بہت مانتے تھے۔ جب عمارت یہاں تک پہنچی اور اس پتھر کو اس کی جگہ سے ہٹا کر اس جگہ کو صحیح کر کے پھر پتھر کو اس جگہ پر لگنے کا نمبر آیا، تو سارے قبیلے مکے کے خون کے پیالے میں ہاتھ ڈال کر یہ قسم انہوں نے کھا لی تھی کہ اس پتھر کو اس کی جگہ سے اٹھا کر ہم رکھیں گے، ورنہ اس کے لیے جنگ ہو جائے۔ ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کے لیے جو پیغام ایشور کی طرف سے دیا جانا تھا وہ نہیں ملا تھا، جسے نبوت کہتے ہیں، جسے رسالت کہتے ہیں، جسے اس روئے زمین کا آخری سندیش کہتے ہیں، وہ ابھی نہیں ملا تھا۔ لیکن 33 سال کی وہ عمر اور اتنی پاک و صاف زندگی کی جس وقت یہ صورتحال پیش آ گئی، عربوں کا ایک مزاج تھا اس دور میں کہ اگر کسی کام کو کرنا ہو اور خون کے پیالے میں انہوں نے ہاتھ ڈال دیا تو اس کا صاف مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کام ہم کریں گے، ورنہ پھر ہماری جان اس کے لیے جا سکتی۔ سارے قبائل قریب تھا کہ آپس میں ٹکرا جاتے اور لڑ کر ختم ہو جاتے۔ یہ صورتحال ایک بہت معمر شخص، بہت سیدھا بڑے تجربے کار، جب انہوں نے یہ صورتحال دیکھی تو تمام قبائل کے سرداروں کو سمجھایا اور کہا کہ تم آخر چاہتے کیا ہو؟ اگر تم یہی چاہتے ہو کہ ہم آپس میں لڑ مڑ کر ختم ہو جائیں تو ٹھیک ہے، اور اگر چاہتے ہو کہ تمہاری نسلیں باقی رہیں تو میری ایک رائے ہے، اس کے بارے میں ذرا غور کرو، سوچو۔ لوگوں نے کہا کہ پیش کریے، کیا رائے ہے آپ؟ انہوں نے کہا میری یہ رائے ہے کہ کل جو بیت اللہ میں جہاں حجر اسود تھا جو سب سے پہلے داخل ہو، وہ جو بات کہہ دے اس کی بات سب مان لیں، وہ کوئی بھی ہو، لیکن ایک کو تو ماننا پڑے گا، تبھی اس کے بعد آگے فیصلہ ہو سکتا ہے۔ اور شاید ایسا لگتا ہے کہ وہ معمر و بوڑھے شخص یہ ہمیشہ دیکھتے تھے کہ صبح صبح سناٹے میں جس وقت سورج نکلنے والا ہوتا ہے، ایک ہی شخص ہے جو آ جاتا ہے اور اپنے ایشور کے دھیان میں ایسا لگتا ہے کہ اس کے اندر ایک محسوس ہوتا ہے کہ انسانیت کے لیے غم ہے، مانوتا کے لیے بے چینی ہے کہ آخر یہ انسانیت کہاں جا رہی ہے۔ صبح اگلے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے اور اس کے بعد پھر دوسرے قبائل کے جب سردار آئے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ تو محمد، تاریخ جتنے بھی لوگوں نے لکھی ہے سب نے یہ بات لکھی ہے کہ اس پورے مکے کے تمام قبائل کے سرداروں نے سب نے کہا کہ ہم محمد کے فیصلے پر راضی اور خوش ہیں۔ وہ قبائل کے سردار جن کو رومن امپائر نہ جھکا سکا، وہ قبائل کے سردار جن کو پرشین امپائر نہ جھکا سکا، یہ اس وقت کی ہسٹری کی یہ سچائی اور ریالٹی ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت ایک طرف رومن امپائر اور ایک طرف پرشین امپائر کا دبدبا اور انہی کا اقتدار اور انہی کی سطح تھی، لیکن کسی کی مجال تھی کہ مکے کے اس خطے پر کوئی حکومت کر سکے، وہ کسی کی حکومت کو قبول نہیں کر سکتے تھے، لیکن وہ سارے کے سارے قبائل کے سردار سب نے کہا کہ اگر محمد ہیں تو ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ اور آپ نے جب وہ فیصلہ کیا تو بڑے بڑے سردار آپ کے فیصلے پر خوش ہو گئے، اور ایسا حکیمانہ آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ نے ایک بڑی چادر منگائی اور اس پتھر کو اٹھا کر اپنے ہاتھ سے آپ نے رکھا اور تمام قبائل کے سرداروں سے آپ نے کہا کہ سب لوگ اس کا ایک ایک کونا پکڑ لیں۔ سارے قبائل کے سردار سب نے ایک ایک کونا پکڑا، وہ پتھر اٹھا کر رکھا گیا۔ جب وہ تعمیر مکمل ہو گئی اور وہ بنیاد مکمل ہو گئی، پھر سے اس کو لا کر اسی انداز میں اس جگہ پر رکھ دیا گیا اور ہمیشہ کے لیے یہ فتنہ ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد جب 40 سال ہوتے ہیں
میں بہت چھوٹے مختصر انداز میں آپ کی جیونی وہ جو سب نے لکھی ہے وہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ جب 40 سال آپ کی عمر کے مکمل ہوئے اس وقت آپ کو یہ میسج دیا گیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ آپ پر پہلی وحی، ایشور کا پہلا سندیش اترتا ہے اور اس میں بات یہ کہی جاتی ہے، میسج یہ دیا جاتا ہے پوری دنیا کا کہ اے انسانوں، پڑھو پڑھو پڑھو، علم حاصل کرو، نالج حاصل کرو، اسٹڈی کرو، مطالعہ کرو۔ اور پھر اس کے بعد اس اعلان نے کیسی تبدیلیاں پیدا کی۔ دنیا میں سارے کرپشن، سارے بگاڑ، سارے جرائم اور ساری گندگی اس وجہ سے ہے کہ دنیا کے پاس جب جہالت ہوتی ہے، دنیا کے پاس جب علم نہیں ہوتا ہے، دنیا کے پاس جب نادانی ہوتی ہے، اس وقت پھر وہ جرائم کی طرف بڑھتا ہے۔ اس لیے پہلی وحی کی گئی کہ اقرأ، پڑھو، لیکن صرف پڑھنے کے لیے نہیں کہا گیا، ایشور کے، گاڈ کے، لارڈ کے، پرمیشور کے دھیان کے ساتھ، اس کے خیال کے ساتھ پڑھو۔ اگر یہ چیز نہیں ہے تو علم پوری دنیا میں کرپشن پھیلائے گا، پوری دنیا میں علم کی وجہ سے کیا کیا جرائم ہوں گے وہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ اور آج شاید اس کو سمجھانے کے لیے زیادہ پروف پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں جو بھی کرپشن اور بگاڑ اور ظلم اور اناکی اور اتیاچار ہے وہ رکشہ چلانے والوں کی وجہ سے نہیں ہے، وہ ان سیدھے سادے کسانوں کی وجہ سے نہیں ہے جو اپنے کھیتوں میں دن بھر کام کرتے ہیں، وہ مزدوری کرنے والوں کی وجہ سے نہیں ہے جو بیچارے اپنی زندگی گزارنے کے لیے کچھ کماتے اور کھا لیتے ہیں۔ دنیا میں یہاں سے لے کر یورپ تک اور فرانس اور جرمنی تک جہاں بھی کرپشن ہے ان پڑھے ہوئے لوگوں کی وجہ سے ہے جن کا تعلق ایشور سے کٹ چکا ہے، جو مالک کو بھول چکے ہیں، جو اپنے پیدا کرنے والے کو فراموش کر چکے ہیں، جن کے ذہن میں یہ تصور نہیں ہے کہ اگر ہم نے کسی کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم کیا، ناانصافی کی، کسی کو ذرہ برابر ستایا تو ایشور کے سامنے ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ جن کے سامنے یہ ذہن میں نہیں ہے سارے کرائم انہی کے ہیں۔ کیا منسٹر اور کیا وزیر اور کیا علاقے کے ذمہ داران اور کیا بڑی بڑی پارلیمنٹوں میں بات کرنے والے اور کیا حکومتوں کو چلانے والے یہ سب جاہل ہیں، یہ سب نادان ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں؟ دنیا انہیں پڑھا ہوا کہتی ہے، دنیا انہیں ایجوکیٹڈ کہتی ہے، لیکن یہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے، یہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں، اس وجہ سے کہ ان کے دل و دماغ سے ایشور کا تصور اور دھیان اور گیان نکل گیا ہے۔ اس لیے قرآن نے صرف پڑھنے کے لیے نہیں کہا، اس نے کہا پڑھو، ضرور پڑھو، کیونکہ پڑھنے ہی سے تمہارا مسئلہ حل ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ کبھی اپنے خالق کو مت بھولنا، کبھی اپنے مالک کو مت بھولنا، کبھی اپنے واستوک ایشور اور پرمیشور کو مت بھولنا، کبھی اپنے لارڈ اور گاڈ اور خدا اور اپنے اللہ کو مت بھولنا، ورنہ تمہاری یہ پڑھائی بھی جہالت سے بدترین ہو جائے گا۔ ملکوں پر بم برسانے والے کون ہیں؟ بستیوں کی بستیاں اجاڑنے والے کون ہیں؟ ملک کے ملک تباہ کرنے والے کون ہیں؟ ملک کو کرائسس کی طرف لے جانے والے کون ہیں؟ ملک کے اندر نفرت کی آگ لگانے والے کون ہیں؟ اس کا فیصلہ ہمیں خود کرنا پڑے گا۔ ہم بات کریں انسانیت کی، اس سے مسئلہ حل نہیں ہونے والا ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھیں اتنا بدترین معاشرہ جس کی میں نے تصویر پیش کی ہے، جن کا کام لڑنا، مرنا، ظلم کرنا، حتیٰ کہ معصوم چھوٹی چھوٹی بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دینا۔ ایک مرتبہ قرآن کی ایک آیت اتری اور وہ جیسے ہی پڑھی گئی، ایک سامنے آپ کے صحابی موجود تھے، وہ تڑپ کر رونے لگے۔ وہ آیت یہ تھی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ یاد کرو اس انصاف کے دن کو جس دن ہر اس شخص سے پوچھا جائے گا جس نے اپنی بچی کو زندہ زمین میں دفن کیا۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ اس بچی کا کون سا جرم تھا، کون سی اس کی خطا تھی جس کی وجہ سے تو نے اس سے جینے کا حق چھینا۔ جس وقت آپ نے آنکھیں کھولی، میں نے وہ تصویر پیش کی۔ اب ذرا دوسری تصویر کی طرف آئیے، کتنی بڑی چینجنگ اور تبدیلی آئی ہے۔ 40 سال کے بعد جب آپ نے یہ آواز لگائی، ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے، یہ سب کے لیے ہے، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے مسلمان ہوں، چاہے کرسچن ہوں، چاہے بدھسٹ ہوں، چاہے جینی ہوں، کسی بھی مذہب کے فالوور ہوں، یہ بات، یہ حقیقت ضرور دھیان میں رکھیے گا کہ جب بھی آپ سوسائٹی میں، معاشرے میں حق کی بات کریں گے، سچ کی بات کریں گے، آپ کے خلاف لوگ آواز اٹھائیں گے۔ جب بھی آپ ظلم کے خلاف، اتیاچار کے خلاف آواز اٹھائیں گے، لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ ان کی دکانیں بند ہو رہی ہیں، ان کا کاروبار بند ہو رہا ہے، ان کا دھندا بند ہو رہا ہے، وہ کیسے حق اور سچ کو برداشت کر لیں گے؟ آپ نے انسانیت کی للکار نہیں لگائی۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض مرتبہ اسٹیج پر صرف انسانیت کی بات ہوتی ہے، لیکن میرے عزیز بھائیوں، انسانیت کیسے زندہ ہوتی ہے، اس کے لیے کون سا تصور ہے، کون سا کانسیپٹ ہے، اس کے بغیر انسانیت کا درد، انسانیت سے ساتھ رحم اور کرم کا جذبہ، انسانیت اور مانوتا پر دیا، وہ جذبات پیدا ہی نہیں ہو سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور میں اس بات کو بھی کلیئر کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی مسلمان، کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی اسلامک تھنکر، کوئی اسلامک ریسرچ اسکالر کسی بھی مذہب کے ماننے والے سے یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے رسول ہیں، مسلمانوں کے انتم سندیشتہ ہیں، مسلمانوں کے لاسٹ میسنجر اور پیغمبر ہیں، تو خدا کی قسم اس روئے زمین کا وہ سب سے بڑا جھوٹ، سب سے بڑا جھوٹ۔ پورا قرآن، پوری حدیث، کہیں پر ایک جملہ بھی ایسا کوئی نہیں دکھا سکتا ہے جہاں یہ کہا گیا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف مسلمانوں کے نبی اور ان کے رسول اور ان کے پیغمبر اور میسنجر، کہیں نہیں کہا گیا۔ قرآن کا تعارف نبی کے بارے میں، انتم سندیشتہ کے بارے میں کیا ہے، آپ براہ راست قرآن کی زبان میں سنیے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اے انسانوں، ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس میں تو انسان سے آگے بڑھ کر جو مخلوق ہمیں نہیں دکھتی ہیں ان کا بھی تذکرہ ہے، آسمانوں کا بھی تذکرہ ہے، سمندروں کا بھی تذکرہ ہے، اس زمین کا تذکرہ ہے، اس زمین کے نیچے 7 زمینوں کا تذکرہ ہے، اس آسمان سے اوپر 7 آسمانوں کا تذکرہ ہے، بحر کا بھی تذکرہ ہے، بر کا بھی تذکرہ ہے، شمس و قمر کا بھی تذکرہ ہے، شجر و حجر کا بھی تذکرہ ہے،
اس جملے کے اندر آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کتنی بڑے پیمانے پر یہ کہا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. کہاں یہاں کہا گیا ہے مسلمانوں کے نبی؟ دوسری آیت پر آئی جس میں کہا گیا ہے آپ کو ایڈریس کرتے ہوئے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اے محمد، ہم نے آپ کو پوری آنے والی تمام انسانیت اور مانوتا کے لیے نذیر و بشیر بنا کر بھیجا ہے. نذیر کہتے ہیں مستقبل کے انجام سے آگاہ کرنے والے کو، آنے والے خطرات سے بیدار کرنے والے کو، اور بشیر کہتے ہیں اچھے کاموں پر خوشخبری اور اچھا انجام پیش کرنے والے. یہاں کہیں نہیں مسلمانوں کا تذکرہ ہے. اور آگے بڑھیے، آپ سے کہلوایا گیا قل یا ایھا الناس، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے محمد، آپ اس بات کا اعلان کر دیجئے کہ اے دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں، میں تم سب کا نبی اور رسول اور میسنجر اور پیغمبر ہوں. اس لیے ہمیں کبھی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی، ان کی زندگی اس لیے نہیں پڑھنا چاہیے کہ یہ صرف مسلمانوں کے نبی، سب کے نبی ہیں. جب ہمارے دل میں یہ جذبہ ہوگا تو جو مسکنسپشنز ہیں، مس انڈرسٹینڈنگز ہیں اور غلط فہمیاں جو بھر دی گئی ہیں وہ دور ہو جائیں گے. اب میں پھر اس بات کی طرف پلٹ رہا ہوں کہ ایک طرف جب آپ بھیجے گئے تو اتنا گندا ماحول، لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کیسے تبدیلی آتی ہے، ماحول کتنا پاک و صاف ہو جاتا ہے. یہ میرا بیان نہیں ہے، یہ ان نان مسلم کرسچن رائٹرز کا بیان ہے اور بہت سے ہندو ریسرچ اسکالرز کا بیان ہے جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کھل کر لکھا ہے کہ کائنات نے اتنی بڑی تبدیلی اور چینجنگ آج تک نہیں دیکھی. ایسے بھیانک، ایسے خونخوار قسم کے لوگ، لیکن جب آپ نے آواز لگائی، آپ نے سب سے پہلے یہ آواز لگائی، اس کے بعد ایک دوسری آواز لگائی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر. اے کملی اوڑھنے والے، اب آپ کھڑے ہو جائیں اور پوری دنیا کو مستقبل کے آنے والے انجام سے پوری دنیا کو آگاہ اور الرٹ کر دیں اور اپنے واستوک ایشور اور پرمیشور کو خوب کثرت کے ساتھ لوگوں کے سامنے بیان کریں، پیش کریں. آپ نے سب سے پہلے، اور میں بالکل سچائی کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ توحید کا مطلب اس روئے زمین پر وندنا کے لائق، پوجا کے لائق، پرستش کے لائق، اپاسنا کے لائق، ورشپ کے لائق صرف اور صرف ایک ذات ہے بس. کیا ویدوں میں یہ بات نہیں ہے؟ لیکن معاف کریے گا، ہمارے پنڈت، ہمارے سوامی، مذہب کے جانکار اس بات کو کھل کر سامنے نہیں رکھتے. اسی طرح مزاروں پر، قبروں پر، آستھانوں پر اگر کوئی مسلمان جا کر اپنی پیشانی جھکاتا ہے، اس کو ایشور کا درجہ دیتا ہے، اس کو لاڈ اور گاڈ مانتا ہے، اس سے سوال کرتا ہے، اس سے پرارتھنا کرتا ہے، تو کیوں ہمارے مولانا اور مولوی کھل کر یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ سراسر غلط ہے؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ مورتیوں کی پوجا صحیح نہیں ہے، وید اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں،
تو خدا کی قسم ایسے ہی مزاروں پر جا کر جو اس کی پوجا اور پاٹ کی جاتی ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ لیکن دونوں اپنی اپنی بات کیوں چھپاتے ہیں؟ ہمیشہ حق کو چھپایا گیا ہے صرف اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اپنے دھندے کے لیے، اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے۔ اور اس کے آگے کی بات ذہن میں رکھیے، اگر اس مالک اور خالق کا صحیح تصور انسانوں کے دل و دماغ میں نہیں بٹھایا گیا، آپ بھول جائیے انسانیت کو کرپشن سے نہیں روک سکتے۔ مسلمان کیوں ظلم کرتا ہے؟ مسلمان، ابھی جس کی بات کی ہم سے پہلے جو عالم آئے تھے انہوں نے بات کی، عورتوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے، مسلمان کرتے ہیں، ہندو کرتے ہیں، دوسرے لوگ کرتے ہیں۔ سوامی جی نے بھی وہ بات رکھی کہ شادی کے نام پر کیسا کیسا ظلم ہوتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، کون سا وہ پاور ہے جو اس انسان کو ظلم کرنے سے روک سکتا ہے؟ صرف ایک تصور ہے، ایک خیال ہے کہ اگر ہم نے رات کے سناٹے میں بھی کسی کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچائی تو ایک ذات ہے جو ہمیں دیکھ رہی ہے چاہے کوئی نہ دیکھے، اور وہ ہے ایشور، پرمیشور، لارڈ اور گاڈ۔ اگر ہم نے یہاں چھپ کر بھی ظلم کیا ہے تو ہمیں اس کی سزا مل کر رہے گی۔ یہ تصور بٹھانا عوام کے اندر، پبلک کے اندر، ہر قسم کے لوگوں کے اندر یہ اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر کرپشن نہیں روکا جا سکتا ہے۔ آپ آواز لگاتے رہیے انسانیت کی، پیار کی، پریم کی، محبت کی، لیکن انسانیت کا دل اس کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اسے پتہ نہیں ہے کہ ہمارے پیچھے کوئی بہت بڑی طاقت ہے جس سے ہم بچ نہیں سکتے ہیں۔ اور وہ طاقت کون سی طاقت ہے؟ وہ ایشور کی طاقت ہے، لارڈ اور گاڈ کی طاقت ہے۔ اس سے کوئی نہیں بچ سکتا ہے۔ آج تک کی تاریخ شاہد ہے، بڑے بڑے ظالم و جابر، بڑے بڑے ستمگر اور بڑے بڑے حکمراں اور بہت بڑے بڑے بادشاہ آئے، سب پہ بندے خاک ہو گئے، ان کا ظلم مٹ گیا۔ لیکن کوئی یہ سوچے کہ ان کے ظلم کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، اس کا مطلب سارے مذہب جھوٹے ہیں، سارے مذہب بکواس ہیں، سارے مذہب کرپٹڈ ہیں۔ کہاں فیصلہ ہوگا اس ظالم کا جس نے ظلم کیا ہے اس مظلوم اور غریب پر جو بیچارہ سسک سسک کر مر گیا؟ وہ ظلم کر کر کے، اتیاچار کر کر کے اپنا نام روشن کرتا رہا، اور وہ مزدور، وہ کسان، وہ دلت، وہ پچھڑا آدیواسی اور گاؤں کا رہنے والا غریب اور مسکین سسک سسک کر مر گیا۔ ظلم کہاں ہوگا؟ دنیا میں تو نہیں ملا اس مظلوم کو ظلم، اس کو انصاف کون دلائے گا؟ اگر ایشور بھی انصاف نہیں دلا سکتا ہے تو پھر وہ ایشور نہیں ہے، وہ لارڈ نہیں ہے، وہ گاڈ نہیں ہے، وہ خدا نہیں ہے، وہ اللہ نہیں ہے۔ اگر اللہ بھی ظلم کرنا شروع کر دے اور ایشور بھی ظلم کرنا شروع کر دے تو دنیا کے اتنے بڑے مظلوموں کو کون انصاف دلائے گا؟ کہاں ان کو نیائے ملے گا؟ کہاں ان کو جسٹس ملے گا؟ کون سی وہ عدالت ہے جہاں جا کر وہ کہے کہ ہم پر ظلم کیا گیا ہے، ہمیں انصاف چاہیے؟ یہ وہ تصور ہے، اسے ہمیں پیدا کرنا پڑے گا۔ اب آپ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سنگدل، آج شاید کبھی کبھی کوئی واقعہ پیش آتا ہے سننے میں، راجستھان کے کسی علاقے میں کہیں کسی نے بچی کو لے کے زندہ دفن کر دیا، لیکن پوری دنیا میں اتنا تو احساس ہے کہ اگر کوئی بچے کو زندہ مار رہا ہو جس کے اندر ذرا سے بھی دیا اور رحم ہے وہ اپنی جان شاید دے دے گا لیکن بچانے کی کوشش کرے گا وہ۔ لیکن اس دور میں یہ مرض عام تھا، لیکن آپ نے جب یہ تصور پیش کیا کہ اے انسانوں، تم چاہے جہاں جاؤ تمہارے ظلم کی ایک ایک پائی کا حساب ضرور ہوگا۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اے انسانوں، سن لو ایشور کے اس کتھن کو
کہ تم میں سے جو بھی ذرہ برابر اچھا کام کرے گا اس کو اس کا بدلہ ضرور ملے گا، اور تم میں جو ذرہ برابر بھی غلط کام اور برا کام اور ظلم کرے گا اس کو اس کی سزا ضرور دی جائے گی۔ یہ تصور جب پیش کیا گیا، مکے کے اندر ایک طرف اتنے خطرناک قسم کے لوگ، دوسری طرف جب آپ نے یہ آواز لگائی کہ اپنے رب کو پہچانو، اپنے مالک کو پہچانو، اپنے خالق کو پہچانو، پلٹ کر اسی کے پاس جانا ہے، اس کو حساب و کتاب دینا ہے۔ یہ دنیا کھیل و تماشا نہیں ہے، یہ دنیا بازیچے اطفال نہیں ہے، یہ دنیا کسی مداری کا کوئی کھیل نہیں ہے کہ آئے کھایا پیا مر گئے اور ختم۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، اللہ کا یہ فرمان ہے، اے انسانوں، ہم نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، ہم نے یہ سب بیکار، بے فائدہ، بے مقصد نہیں پیدا کیا ہے۔ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ اے انسانوں، کیا تم نے یہ سوچ لیا ہے کہ ہم نے تم کو بے مقصد، بے فائدہ، بغیر کسی ٹارگٹ کے پیدا کر دیا ہے اور تم ہماری طرف پلٹ کر واپس نہیں لائے؟ یہ جب آپ نے آواز لگائی تو ظاہر سی بات ہے، جن کے دھندے چل رہے تھے، جن کے کاروبار چل رہے تھے، انہوں نے آپ کی مخالفت شروع کی، دشمنی بہت کی گئی، آپ نے انسانیت کے لیے بہت برداشت کیا، کیونکہ اگر انسانوں پر، ان کی فکر پر، ان کی سوچ پر، ان کے ویوز پر اور ان کے آئیڈیاز پر، ان کی تھنکنگ پر اگر لگام نہ لگائی گئی، اس کو چینج نہیں کیا گیا، تو آپ کبھی بھی سوسائٹی میں چینج نہیں لا سکتا۔ کسی بھی سوسائٹی کو بدلنا ہے، کسی بھی معاشرے کو بدلنا ہے، تو پہلے اس کے خیال کو بدلو، اس کے دماغ کو بدلو، اس کے دل کو بدلو، دل میں اٹھنے والے احساسات کو بدلو، اس کی سوچ کو بدلو، تب جا کر اوپر اس کا عمل اور ایکشن اور کردار ظاہر ہوتا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے فکروں کو جھنجھوڑا اور حق کی آواز لگائی کہ مت بھولنا، تمہیں اس خالق اور مالک کے پاس پلٹ کر جانا ہے۔ جب یہ آواز لگائی اور یہ آواز لوگوں کے دلوں میں بیٹھنا شروع ہوئی، اب میں دوسری تصویر پیش کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیے، وہ لوگ جو بچوں کے منہ سے، انسانوں کے منہ سے لقمہ چھین لیتے تھے، اب دیکھیے دوسری تصویر۔ ابو طلحہ انصاری، یہ آپ کے صحابی ہیں، اور میں جو بات کہہ رہا ہوں، یہ بات کوئی ایسی نہیں ہے کہ کوئی بھی دنیا کا آدمی، بڑا سے بڑا ریسرچ اسکالر آ کر کہہ دے کہ آپ کی بات میں چھوٹا سا شک اور کچھ جھوٹ ہے، کیونکہ میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کے ریسورسز اور اس کے ذرائع یہاں سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے جا سکتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں فن اسماء الرجال۔ ڈاکٹر ویلیم میور کی جو کتاب ہے The Life of Muhammad، وہ کرسچن ہے اور اس نے حضور کے اگینسٹ لکھا ہے، لیکن ایک بار اس نے اپنی کتاب کے شروع میں یہ لکھی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی پر، ان کی باتوں پر جس نے بھی قلم اٹھایا ہے، اس کی زندگی کو کھنگال کر رکھ دیا۔ اسے کہتے ہیں فن اسماء الرجال، یعنی یہ بات میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ فن سمجھا جائے۔ پھر اس نے لکھا ہے کہ آج تک دنیا میں یہ فن کبھی وجود میں نہیں آیا ہے۔ اس فن کا جو نام ہے فن اسماء الرجال، اس میں ہوتا یہ ہے، جیسے میں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سندیش دیا، تو اب میری پوری زندگی کھنگال لی جائے گی۔ یہ کہاں پیدا ہوئے، جوانی کیسی گزاری، پڑھائی کہاں کی، کہاں رہے، زندگی میں کبھی انہوں نے جھوٹ تو نہیں بولا، کبھی کسی کو دھوکہ تو نہیں دیا۔ اگر ہم نے کسی کے ساتھ جھوٹ بولا یا دھوکہ دیا تو اس کو اس فن میں جگہ نہیں دی جاتی ہے، اب اس کی روایت، اس کی بات قبول نہیں کی جائے گی۔ صرف جنہوں نے حضور کے بارے میں کبھی کوئی ایک بات کہی ہے، ان کی پوری ہسٹری
ہجری لکھنے والوں کی تعداد تقریباً 5 لاکھ ہو جاتی ہے۔ یہ میرا بیان نہیں ہے، یہ ڈاکٹر ولیم میور کا بیان ہے، دی لائف آف محمد۔ تو یہ جو میں واقعہ بیان کر رہا ہوں، چینجنگ کا کیسے تبدیلی آتی ہے جب فکر بدلتی ہے، سوچ بدلتی ہے، ایشور کا صحیح دھیان اور گیان پیدا ہوتا ہے، آدمی کیسے انسانوں کے لیے بچ جاتا ہے، کیسے جرم سے رکتا ہے۔ ابو طلحہ انصاری ایک صحابی تھے اور حضور کے یہاں اچانک رات میں کچھ مہمان آ گئے۔ تو کوئی بھی مہمان ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، ان کے یہاں یہ عام قانون تھا، دستور تھا کہ جو بھی مہمان آیا اس کو رکانا، اس کی مہمان نوازی کرنا، اس کے لیے کھانے کا انتظام کرنا، یہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو آپ نے پہلے اپنے گھر میں بھیجا، آپ کے گھر میں رات میں اس وقت کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ آپ نے ان سے معذرت نہیں کی، آپ نے فوراً کہا کہ بھائی کوئی ہے جو رات میں لے جائے اور ان کی ذرا ایک رات کی مہمان نوازی کر دے۔ یہی صحابی کھڑے ہوئے، یہ اپنے گھر لے گئے اور جب گھر میں پہنچے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو یہ رات میں ہمارے یہاں مہمان آئے ہیں، ان کی پوری خدمت کرنا، کوئی کوتاہی نہ ہونے پائے۔ تو اس بیوی نے اور ان کی اہلیہ نے صاف کہہ دیا کہ صرف بچوں کے لیے کچھ رکھا ہے، باقی گھر میں کچھ نہیں۔ اس آدمی نے کہا کہ بچوں کو بہلا کر پھسلا کر کسی طرح سلا دو اور جو کھانا بچوں کے لیے رکھا ہے وہ لا کر مہمان کے سامنے رکھ دینا۔ جب مہمان کھانے کے لیے بیٹھے تو تم چراغ کو صحیح کرنے کے بہانے سے جانا اور چراغ کو بجھا دینا۔ میں اس کے سامنے بیٹھا رہوں گا، وہ کھاتا رہے گا، میں بھی ہاتھ چلاتا رہوں گا، اسے محسوس ہوگا کہ یہ بھی کھا رہے ہیں، لیکن اس کا پیٹ بھر جائے اور ہم سب لوگ اس انداز میں رات گزار دیں۔ ایک رات کا مسئلہ ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ کے لیے سننا بہت آسان ہے، میرے لیے کہنا بہت آسان ہے، لیکن اس ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی جس نے اپنے بچوں کو بھوکا سلایا ہے، اس باپ پر کیا گزری ہوگی جس نے اپنے بچوں کو بھوکا سلایا ہے۔ لیکن آپ چینجنگ دیکھیے، تبدیلی دیکھیے، کہاں ایک طرف بچوں کو زندہ زمین میں گاڑ دینے والے، کہاں بچوں کے منہ سے لقمہ چھین لینے والے، اور کہاں ایسی تبدیلی آئی کہ آج اپنے مہمان کو کھلانے کے لیے اپنے بچوں کو، اپنے لخت جگر کو بھوکا سلایا جاتا ہے۔ یرموک ایک جنگ ہوئی، اس موقع پر ایک صحابی مشکیزے میں پانی بھر کر تیزی سے نکلے، انہیں پتا چلا کہ ایسے حالات ہیں۔ وہاں جب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے ایک رشتہ دار بالکل آخری لمحے میں ہیں اور اب یا تب وہ گئے۔ قریب پہنچے تو انہوں نے ان کی زبان سے آواز سنی، العطش العطش، پیاس پیاس۔ پھٹ سے گئے اور پانی جیسے ہی گلاس ان کو دینے والے تھے، پیچھے سے ایک آواز آئی، العطش العطش، پیاس پیاس۔ وہ بھی زخمی حالت میں تھا۔ اس آدمی نے اشارہ کیا ادھر، وہاں پہنچے، جیسے ہی ان کو پانی پیش کرنے والے تھے، تیسرے آدمی کی آواز آئی، العطش العطش۔ اس آدمی نے فوراً اشارہ کیا ادھر جاؤ۔ اس کے پاس جب پہنچے تو اس کی روح پرواز ہو چکا، پلٹ کر اس کے پاس آئے تو اس کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ جلدی سے اپنے چچا زاد بھائی اور رشتہ دار کے پاس پہنچے تو اس کی بھی روح پرواز ہو چکی تھی۔ سوال یہ ہے کہ دوسروں کا گلاس، دوسروں کے منہ سے پانی چھین لینے والوں کو کس نے تبدیل کر دیا کہ آج خود پیاسے اس نے جان دے دی، لیکن اپنے بھائی سے پہلے اس نے پانی پینا گوارا نہیں۔ کون سا تصور، کون سا وہ کانسیپٹ ہے، کس نے اتنی بڑی تبدیلی پیدا کی؟ ایسا خیال کہ وقت کا بادشاہ حضرت عمر، یہ بہت مشہور ہیں، جن کے بارے میں گاندھی جی نے بہت کھل کر لکھا ہے کہ اگر دنیا کے اندر صحیح حکومت چلانا ہے، صحیح سطح چلانا ہے تو وہ حضرت عمر سے سیکھے۔ ان کا یہ واقعہ ہے، 24 لاکھ مربع میل پر، 24 لاکھ مربع میل پر تنے تنہا حکومت کرنے والے، اور رات کے سناٹے میں، رات کی تنہائی میں بھیس بدل کر نکلتے ہیں جنگلوں کی طرف، بیابانوں کی طرف، خیموں کی طرف،
جا کر صرف یہ دیکھتے ہیں کہیں میری حکومت میں کوئی ایسا لاچار تو نہیں ہے جس کی فریاد ہم تک آ نہیں رہی۔ ایک دن وہ پہنچے ایک جھاڑی کے پاس تو دیکھا ایک قافلہ ہے، کچھ آگ جل رہی ہے، قریب گئے، دیکھا، اس سے پوچھا، دیکھا ایک عورت اور کچھ چھوٹے چھوٹے بچے اور چولہے پر کچھ رکھا ہوا ہے، قریب پہنچ کر بیٹھ گئے اور کہا کہ بہن یہ اس میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بچوں کو بہلانے کے لیے میں نے پانی دیگچی میں بھر کر رکھ دیا ہے، ان بچوں کا دل بہل جائے کہ کچھ پک رہا ہے، کسی طرح یہ سو جائے۔ اور پھر اس عورت نے جملہ کہا، بس کانپ گئے، کہا کہ میرا اور عمر کا فیصلہ کل اللہ کی عدالت میں ہوگا کہ وہ میرے بادشاہ ہیں اور میری خبر نہیں لیتے۔ اپنے آپ کو سنبھالا اور کہا کہ بہن عمر کو کیا پتا کہ آپ اس حال میں ہیں؟ عورت نے پھٹ سے پلٹ کے جواب دیا کہ وہ ہمارے بادشاہ بنے ہیں اور ان کو ہماری خبر نہیں۔ فوراً معذرت کر کے کہا اچھا میں آپ کے لیے کچھ کرتا ہوں، میں ابھی واپس آتا ہوں۔ یہ نہیں بتایا کہ میں عمر، نہ تو اس کی شاید وہیں بیچارہ ہارٹ اٹیک ہو جاتا، تو اس کو نہیں بتایا۔ فوراً جلدی سے واپس آئے اور جو خزانہ ہوتا ہے سرکاری جلدی پہنچے اور ایک بوری میں کھجور اور چاول اور دال اور گھی اور پنیر جو کچھ تھا وہ جلدی جلدی بھرا، اور بھرنے کے بعد انہوں نے اپنے نوکر سے کہا کہ یہ بوجھ میری پیٹھ پر لاد دے۔ نوکر نے کہا، خادم نے کہا کہ نہیں جناب ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ہم اسے لے کے چلتے ہیں۔ کہا نہیں میں کچھ کہہ رہا ہوں، میری پیٹھ پر لاد دے۔ کہا اس نے کہا کہ مجھے اجازت دے۔ پھر فوراً پلٹ کر کہا کہ اسلم، اس کا اسلم نام تھا، اسلم کیا کل قیامت کے دن بھی میرے بوجھ کو تو اٹھائے گا؟ کیا کل اس ایشور کی عدالت میں بھی تو میرے بوجھ کو اٹھائے گا؟ اتنا کہنا تھا کہ بس وہ کانپ گیا۔ اس نے کہا نہیں وہاں تو میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، وہاں تو آپ ہی کو اٹھانا پڑے گا۔ بس اس نے فوراً ان کی پیٹھ پر لادا۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ بادشاہ ہے جس کے صرف نام سے رومن امپائر اور پرشین امپائر کے بادشاہوں پر تھراٹ اور لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ مدینے میں بیٹھ کر مصر کے ساحل تک تنے تنہا حکومت اور بادشاہت کرنے والا، لیکن وہ کانپ رہا ہے، تھرا رہا ہے، کیوں؟ اس عدالت میں مجھے جواب دینا پڑے گا۔ جلدی جلدی گئے اس دیگچی میں، جلدی سے کچھ ڈالا اور وہیں بیٹھ گئے، اور جب پک کر تیار ہوا اپنے ہاتھوں سے ان بچوں کو کھلایا، اور جب وہ بچے کھا پی کر کھیلنے لگے تو وہیں قریب ہٹ کر بیٹھ گئے اور بہت دیر تک کھلکھلاتے ہوئے ہنستے ہوئے بچوں کو دیکھتے رہے، اور پھر اٹھ کر جب چلے آئے تو اس نے پوچھا کہ آپ تھوڑی دیر تک بیٹھے رہے؟ کہا کہ میں نے ان بچوں کو روتا ہوا دیکھا تھا، میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ان کو ہنستے ہوئے بھی دیکھوں۔ یہ کون سی چیز ہے جو اس کو مجبور کر رہی ہے؟ جو وقت کا اتنا بڑا بادشاہ منبر پر کھڑے ہوتے اپنے پائے تخت کے پاس، اور وہاں پر کھڑے ہو کر یہ بات کہتے کہ لوگوں جہاں تک میری سطح اور حکومت ہے، اگر وہاں ساحل پر بھی کوئی کتا بھی پیاسا اور بکری کا بچہ بھی پیاسا مرتا ہے تو کل اللہ کے دربار میں سوال عمر سے کیا جائے گا کہ عمر تیری سطح اور حکومت تھی، یہ کتا پیاسا کیوں مرا؟ ایک مرتبہ کھڑے ہوئے بھاشن دینے کے لیے، کہا اسمعوا واتیعوا، لوگوں سنو اور بات کو مانو۔ ایک عام آدمی کھڑا ہوا پبلک میں سے، اس نے کہا یا امیر المؤمنین لا نسمع ولا نطیع، ہم نہ سنیں گے اور نہ مانیں گے یہاں تک کہ آپ ہمیں جواب دیں کہ آپ کے بدن پر 2 چادر کیسے آ گئیں جبکہ سب کو ایک ایک چادر دی گئی تھی۔ کون سوال کر رہا؟ یہ ایک عام آدمی سب کے سامنے کھڑے ہو کر سوال کر رہا۔ حضرت عمر غصہ نہیں ہوئے، مسئلہ یہاں کا نہیں ہے، مسئلہ وہاں کا ہے۔ یہاں کا ہوتا تو وہ بھی اپنا پاور دکھاتے، وہ بھی اپنی طاقت کا نشہ دکھاتے، وہ بھی اپنی فورس اور ملیٹری کی طاقت دکھا دیتے کہ اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ بھائی سبھا میں اس نے مجھ سے سوال کیا۔
کہا کہ بیٹے عبداللہ کھڑے ہو جاؤ اور اس آدمی کا جواب دو۔ ان کے بیٹے کھڑے ہوئے، بیٹے بھی ناراض نہیں ہوئے کہ آپ نے میرے باپ پر ایسی بات کہنے کی ہمت کیسے کی؟ بیٹے نے کہا کہ آپ کا سوال بالکل صحیح ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ جو مجھے چادر ملی تھی میں نے وہ چادر اپنے باپ کو دے دی، اس وجہ سے ان کے بدن پر اس وقت 2 چادر۔ مصر میں حکومت کرنے والے عمرو بن عاص یہ بھیجے گئے وہاں کے گورنر بنا کر، ان کے بیٹے نے ایک عام چلنے والے آدمی کو ایک تھپڑ مار دیا۔ اس آدمی نے فوراً خط لکھ کر یہاں روانہ کیا کہ آپ کی حکومت میں مجھے ناحق ایک تھپڑ مارا گیا۔ جیسے ہی خبر آئی فوراً گورنر کو بلایا گیا، ان کے بیٹے کے ساتھ عدالت میں کھڑا کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ اپنے اس نالائق بیٹے کو سب کے سامنے لاؤ، اور ایک کوڑا اس عام آدمی کے ہاتھ میں دیا گیا اور کہا کہ جتنی شدت سے انہوں نے تمہیں کوڑا مارا ہے تمہیں اختیار ہے کہ تم بھی اسی شدت کے ساتھ ان کو مارو۔ اس نے بدلہ لیا، اور پھر جب بدلہ لے چکا تو حضرت عمر نے ان سے کہا مَتَى اسْتَعْبَدْتُمُ النَّاسَ وَقَدْ وَلَدَتْهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ أَحْرَارًا، کہ تم نے لوگوں کو غلام کب سے بنایا جبکہ ان کی ماں نے اپنے پیٹ سے انہیں آزاد پیدا کیا۔ یہ کون سا تصور اور کانسیپٹ ہے جو انسانوں کو ہلا کر رکھ دیتا ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، ہمیشہ یاد رکھیے گا معاشرے اور سوسائٹی میں چینجنگ اور تبدیلی اس وقت پیدا ہوگی جب آپ یہ تصور، یہ دھیان، یہ خیال لوگوں میں بٹھائیں کہ ایک عدالت اور ہے جہاں ذرے ذرے اور پائی پائی کا حساب ہوگا۔ ویدوں میں بھی اس بات کا تذکرہ ہے، گیتا میں بھی اس بات کا تذکرہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جینا ہے، کھانا پینا ہے، اس کے بعد ختم ہو جانا ہے، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ اگر ایسا ہو تو اس کا مطلب صاف یہ ہے یہ سب سے بڑا ظالم ایشور ہے، سب سے بڑا ظالم اور اتیاچار ایشور ہے، پرمیشور اور خدا اور لاڈ ہے۔ دنیا میں کبھی بھی انصاف پورے طور پر نہیں مل پاتا ہے، اللہ یہ کہ حاکم، وزیر، منسٹر، بادشاہ، حکمراں ایسا ہو جس کے دل کے اندر یہ تصور ہو کہ اگر میں نے کسی کو ذرا بھی ستایا، یہاں میں بچ سکتا ہوں اپنی طاقت کے ذریعے سے، لیکن وہاں نہیں بچ سکتا ہوں۔ ورنہ بھول جائیے کہ ظلم کبھی رکے گا، اور بھول جائیے کہ کبھی حالات صحیح ہوں گے، اور بھول جائیے کہ کرپشن کبھی ختم ہوگا، اور بھول جائیے کہ کرائسس کبھی ختم ہوگا، اور بھول جائیے کہ عدل و انصاف کی کوئی فضا قائم ہوگی اور انصاف کا کوئی ترازو قائم ہوگا۔ بھول جائیے، ہزاروں دنیا نے منظر دیکھے ہیں، تاریخ کب سے قائم ہے، آج تک کی آپ پوری تاریخ اور ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، وہی نا انصافی اور ظلم اور اتیاچار ہوا ہے جہاں حکمرانی کرنے والے، حکومت اور بادشاہت کرنے والے اور حکومت کے نشے میں چور رہنے والوں نے ظلم کا راستہ اختیار کیا ہے، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ تصور، یہ خیال نہیں ہے کہ کوئی ایسی عدالت ہے جس سے ہم بچ نہیں سکتے ہیں، نہیں بچ سکتے۔ قیامت کے دن اس عدالت میں جب بلایا جائے گا ظالموں کو، وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ۔ اے ایشور کا کتھن سننے والوں، یہ سب سے خطاب ہے، اس میں ہرگز کسی مسلمان کو ایڈریس نہیں کیا گیا ہے۔ اے ایشور کا کتھن سننے والوں، کاش کہ تم اس منظر کو دیکھ لیتے جب ظالم موت کی سختیوں میں بلک رہا ہوگا، جب آخری وقت ہوتا ہے، سانس کا ڈورا ٹوٹنے والا ہوتا ہے، تو جو اس دنیا سے پرے کی چیزیں ہیں وہ دکھنے لگتی ہیں، انجام اسی وقت نظر آنے لگتا ہے، انسان کی آتما، اس کی روح اور اس کی اندر کا ضمیر اور وہ سول جو انسانوں کے جسم کو چلا رہا ہے وہ دیکھنے لگتا ہے کہ اب میرا انجام کیا ہوگا۔
فرشتے اس سے کہتے ہیں اخرجوا انفسکم کہ اپنی آتما لاؤ اور حوالے کرو. وہ آتما جہاں سے آئی ہے اب وہ آتما پھر وہیں جائے گی. اور سزا انسانوں کو اور خوشی انسانوں کو جسم کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے، آتما کی وجہ سے ہوتی ہے، روح کی وجہ سے ہوتی ہے. ہم یہاں بیٹھے ہیں، آپ سے بات کر رہے ہیں، آتما کی وجہ سے بات کر رہے ہیں. ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آتما کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں. ہمارے اندر کچھ حرکت ہے آتما کی وجہ سے، ہمارے اندر خوشی کا اظہار ہے آتما کی وجہ سے، ہمیں تکلیف ہو رہی ہے آتما کی وجہ سے. اگر وہ روح ختم کر دی جائے، باڈی ہوگی، جسم ہوگا، لاش ہوگی، لیکن احساس ختم ہو جائے گا. اور پھر جب وہ حاضر کیا جائے گا رب کے دربار میں اور وہ کہے گا کہ یہ ہمارے گاڈ، یہ ہمارے لاڈ، ہم سے ظلم ہو گیا، آپ ہمیں ایک بار پھر دنیا میں بھیج دیجئے، آپ کوئی غلطی اور پاپ نہیں کریں گے. ارشاد ہوگا قال اخسئوا فيها ولا تكلمون انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. کیا تمہیں وہ وقت یاد نہیں ہے جب اس دنیا کے اندر میرے کچھ بندے آتے تھے اور تمہیں ہمارا پیغام اور ہمارا میسج تمہیں سناتے تھے؟ اس وقت تم ان کا مذاق اڑاتے تھے، اس وقت ہماری زبانوں پر ٹھٹھے ہوتے تھے. آج مجھ سے بات مت کرو، ایسے ہی عذاب اور اپنے کرتوت کا مزہ چکھتے رہو. یہ وہ تصور ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، اور پھر اس کی وجہ سے کیسی سوسائٹی تبدیل ہوئی، کیسا معاشرہ بنا. لیکن میرے عزیز بھائیوں، ہم سے اور آپ سے جو سب سے بڑا جرم ہوا ہے، سب سے بڑا جو جرم ہوا اس پوری زمین پر، اور خاص کر میں اپنے مسلمان بھائیوں سے یہ بات کھل کر کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو بری لگے تو آپ مجھے معاف کریے گا، کہ سب سے زیادہ اس روئے زمین پر اپنے نبی کو بدنام کرنے والے ہم ہیں سب سے زیادہ. ہمارا کردار، ہماری زندگی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا لین دین، محلوں میں ہمارا رہنا، ہمارے دن، ہماری رات، ہماری تجارت، ہمارا بزنس کیا ہے؟ کوئی بھی دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے والا ہے، ان کو ماننے والا ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا ہے. ساری بدنامی کا اصل جڑ ہم ہیں. کیا کبھی یہ تصور تھا مسلمانوں سے جس دور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی اور ان کی آواز کو قبول کیا گیا، مسلمانوں کی زندگی اتنی پاک اور صاف تھی کہ جہاں جس ملک میں جاتے تھے، جس خطے میں جاتے تھے، جس علاقے میں جاتے تھے، پوری تاریخ آپ پڑھ لیں کہ لوگ صرف ان کو دیکھ کر سمجھ جاتے تھے کہ یہ کیسے شریف اور کیسے لوگ ہیں اور کس کے ماننے والے ہیں. پھر لوگ جوق در جوق اس کو قبول کرتے تھے. آج لوگ مسلمانوں سے بدظن ہیں، مسلمانوں کے بارے میں غلط خیالات ہیں. جہاں ایک طرف زہریلے میڈیا کا دین ہے، وہیں دوسری طرف ہمارے اخلاق اور کردار کی بھی دین ہے. ہم نے اپنے محلوں میں کون سی تصویر پیش کی؟ جشن عید میلاد النبی کے نام پر ہم کیا کیا خرافات کرتے ہیں، کیا کیا خرافات کرتے ہیں. جھنڈے اٹھا کر، روڈ کو بند کر کے، دوسروں کو تکلیف پہنچا کر اور جشن عید میلاد النبی منایا جائے. کیا اسلام میں اس کی اجازت ہے؟ سڑکوں پر آپ نعرے لگائیں اور پوری سڑک پہ لوگ پریشان ہیں، کوئی ایمبولنس ہے، کوئی مریض جا رہا ہے، کوئی ضرورت مند ہے، کسی کو ٹرین پکڑنا ہے، کسی کی فلائٹ ہے. کیا اسلام میں اس کی اجازت ہے؟ کیا نبی نے کبھی کوئی ایسی تعلیم دی؟ نبی کی تعلیم یہ تھی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان سچا اور حقیقی صرف وہ ہے جس کے ہاتھ اور پیر سے، اس کی زبان سے، اس کے ایک ایک عضو سے دوسرے تمام انسان بالکل محفوظ ہوں. ایک مرتبہ آپ نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن
بخدا ہرگز نہیں، وہ مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پوچھا گیا کون یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا کہ من لا یأمن جارہ بوائقہ، ایسا شخص جس سے اس کا پڑوسی اس کی شرارتوں کی وجہ سے محفوظ نہ ہو، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ مسلمان خالی صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے کو کہتے ہیں، مسلمان خالی عید بقرعید منا لینے کو کہتے ہیں، مسلمان کچھ تہوار منا لینے کو کہتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ بہت بڑی غلطی ہے جو مسلسل مسلمانوں سے ہو رہی ہے۔ ہمیں اس رخ کو بدلنا پڑے گا۔ اس وجہ سے میرے عزیز بھائیوں میں چند کام جو ہر ایک کر سکتا ہے، جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب کر سکتے ہیں، میں چند لمحوں میں وہ کام آپ کے حوالے کر رہا ہوں تاکہ یہاں سے جانے کے بعد ہم کچھ کریں، ہماری زندگیاں کچھ تبدیل ہوں، ہمیں صحیح پتہ چلے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی، آپ کون تھے، آپ کیا پیغام لے کر آئے تھے، ہمیں اس دنیا میں کیسے رہنا ہے، کیسے اپنی جیون ویتیت کرنا ہے اور اپنی زندگی کیسے گزارنا ہے، تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے۔ کریں گے انشاءاللہ سبھی؟ جتنے یہاں موجود ہیں سب کریں گے؟ سب بتائیں، سب پیچھے تک سب کریں گے انشاءاللہ؟ یہ معاہدہ آپ کا اللہ سے، مجھ سے نہیں ہے، میں تو چلا جاؤں گا۔ جس ذات کے سامنے، جس خالق اور مالک کے سامنے آپ یہ گواہی دے رہے ہیں، اس کا حساب وہی لے گا۔ کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں ان سے ایک گزارش یہ ہے کہ روزانہ پابندی کے ساتھ جو وقت آپ کے گھر کا مشغولی کا نام خالی اور فارغ وقت ہو، چاہے وہ شام کو ہو، چاہے دوپہر کو ہو، چاہے صبح کا وقت ہو، جو بھی آپ کا فارغ اور خالی وقت ہو، اس وقت آپ صرف ایک کام کریں، اپنے گھر میں اپنی فیملی کو لے کر، اپنے بچوں کو لے کر اور اپنی بچیوں کو لے کر، اپنے گھر کی مستورات کو لے کر جو محرم ہیں، آپ بیٹھیں اور بیٹھنے کے بعد 15 منٹ، 20 منٹ، آدھے گھنٹے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کی زندگی، آپ کے اخلاق، آپ کا کردار، آپ نے کیسے دنیا میں زندگی گزاری، آپ صرف پابندی کے ساتھ روزانہ بیٹھ کر خود بھی پڑھیں، بچوں سے پڑھوائیں، بچیوں سے پڑھوائیں اور دھیان سے عمل کی نیت سے اس کو فالو کرنے کی نیت سے اور اپنی زندگی اسی کے مطابق گزارنے کی نیت سے پابندی کے ساتھ یہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ کوئی مشکل نہیں ہے، اور اگر آپ کے پاس کتاب نہ ہو تو یہاں کے جو علماء ہیں ان سے آپ رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو وہ کتاب بتا دی جائے گی۔ آسان سے آسان کتابیں ہیں، ہندی میں ہیں، انگلش میں ہیں، اردو میں ہیں، اور جو علاقائی زبانیں ہیں اس میں بھی ساری کتابیں موجود ہیں، لیکن فیصلہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ جب آدمی اس کتاب کو پڑھے گا اور اس کے سامنے پوری چیز آئے گی، پھر اس کی سوچ، اس کا خیال، اس کا کانسیپٹ کلیئر ہوگا اور اسی کے مطابق پھر وہ عملی زندگی شروع کرے گا۔ ورنہ پھر آپ یاد رکھیے کہ کبھی بھی صرف ان جلسوں سے کوئی تبدیلی نہیں آئے گا۔ جلسے سے ایک فکر، ایک سوچ تھوڑی دیر کے لیے دی جا سکتی ہے، لیکن زندگی بدلنے کے لیے روزانہ کوئی نہ کوئی عمل، کوئی نہ کوئی پریکٹس ضروری چاہیے۔ تو کریں گے انشاءاللہ۔ ایک کام آپ کو یہ کرنا ہے۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے کہ ہمارے محلے کے اندر جو بھی رہتے ہوں، اپنے ہوں، کوئی اور ہوں، جانتے ہوں، نہ جانتے ہوں، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم خدمت کے ذریعے سے، سروس کے ذریعے سے اور ان کے ساتھ اچھے ویوہار کے ذریعے سے، اچھے اخلاق کے ذریعے سے ہم انہیں اپنے قریب کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ موقع سب سے اچھا ہوتا ہے۔ عام طور پر ربیع الاول کے موقع پر صرف اجلاس ہوتے ہیں، جھنڈے اٹھائے جاتے ہیں، نعرے لگائے جاتے ہیں، روڈ پر کچھ شو کر دیا جاتا ہے۔ اس سے آپ خود بتائیں کہ آخر معاشرے اور سوسائٹی میں کیا میسج جاتا ہے، کیا پیغام جاتا ہے، کوئی کیا سمجھے کہ محمد کون ہے،
ان کی جیونی ان کی زندگی کیا ہے، ان کا میسج ان کا پیغام کیا ہے، اس آپ کے جھنڈے سے کوئی کیا سمجھے گا؟ محرم آیا آپ نے ماتم کر لیا، بہت سے لوگ بیچارے وہ ماتم کرنے لگتے ہیں، تعزیہ اٹھا لیتے ہیں، علم لگا دیتے ہیں، کچھ جلوس نکال دیا. کیا اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ پیغام دیا؟ تو آخر کیوں کیا جائے؟ وہ کام کیا جائے. آپ جلوس بھی نکالیں تو ایسے منظم انداز میں، ایسے اچھے انداز میں کہ آپ کی گاڑیوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے اور ان کا پیغام گاڑیوں پر لکھا ہوا، روڈ سے اس انداز میں چلے کہ کسی آنے جانے والے کو تکلیف نہ ہو. اور پھر اس کے بعد جگہ جگہ ایسی جگہوں پر چھوٹے چھوٹے پروگرام ہوں جہاں سارے مذہب کے ماننے والے ہوں، اور پھر جو انسانیت کی، مانوتا کی، اخلاق کی، کردار کی جو باتیں، جو میسج آپ کی طرف سے دیا گیا ہے وہ سب کو بتایا جائے تاکہ غلط فہمی دور ہو. ورنہ جو لابیاں لگی ہوئی ہیں توڑنے کے لیے، بکھیرنے کے لیے، دشمنی پیدا کرنے کے لیے، دوری پیدا کرنے کے لیے، نفرت کی آگ لگانے کے لیے، وہ پھر ملک کو غلط رخ پر لے جائیں گی اور کوئی روک نہیں پائے گا. اس وجہ سے مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے اس ملک کے اندر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھل کے انٹروڈکشن اور آپ کا تعارف کرایا جائے اس انداز میں کہ لوگ سمجھیں. مقامی زبان جس انداز میں لوگ سمجھ سکتے ہوں ان کے سامنے وہ پیغام رکھا جائے تاکہ وہ یہ سمجھیں کہ یہ صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہے. آج تک یہی غلط فہمی ہے ہندوؤں کے اندر، کرسچنوں میں، بدھسٹوں میں، جنہوں نے نہیں پڑھا ہے آپ کی زندگی، وہ کیا جانے کون ہے. وہ مسلمانوں کے عمل اور کرتوت کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ محمد صاحب صرف مسلمانوں کے نام. یہ غلط فہمیاں ہیں، اسے دور ہونا چاہیے. یہ دوسرا کام ہے جو ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے. کریں گے انشاءاللہ سبھی. جتنے حضرات بیٹھے ہیں اس کی بہت سی شکلیں ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کر دی جائیں گی. لیکن آپ یہ عزم کریں کہ ہم ماہ ربیع الاول کے موقع پر اس انداز میں پروگرام کریں گے کہ حضور کی پوری زندگی سب کے سامنے آ جائے، آپ کا میسج اور پیغام سب کے سامنے آ جائے. لوگ پڑھیں حضور کو کون تھے تاکہ ذہن کھلے، غلط فہمیاں دور ہو. کریں گے انشاءاللہ. یہ دوسرا کام ہے جو سارے مسلمانوں کے کرنے کا ہے تاکہ جو ہمارے ساتھ برسوں سے رہ رہے ہیں، ہمارے گھر کے پڑوسی ہیں، ہم ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، لیکن معاف کریے گا اتنی غلط فہمیاں ہیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے اور وہ بٹھائی گئی. مطلب حیرت ہوتی ہے اس حد تک لوگ ذہن بگاڑ دیتے ہیں. اورنگ آباد کے ایک ہمارے دوست ہیں، اس سے آپ اندازہ کریں، ان کا ایک کالج کا ساتھی برسوں ساتھ رہا، ہمیشہ دوستی رہی. لیکن ایک دن اس نے اپنے دل کی بات کہی. اس نے کہا کہ میں ایک بات پوچھ رہا ہوں، آپ بالکل صحیح صحیح بتائیے گا. کہا جی پوچھیں. بالکل. کہا کہ اچھا یہ جو آپ کے مدرسے ہوتے ہیں اس کے اندر آتنکواد کی ٹریننگ دی جاتی ہے، ہتھیار ہوتے ہیں، تلوار چلانا سکھایا جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا نہیں، میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں اور بالکل 100% بالکل صحیح بات ہے. مجھے بہت اہم لوگوں نے بتایا. کہا کہ یہ تو آپ نے عجیب بات کی. کہا اچھا آپ کیسے مطمئن ہوں گے؟ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں دیکھ لوں گا، لیکن میں یہ ثابت کر دوں گا کہ ایسا ہوتا ہے. بات ہوئی، ختم ہو گئی، چلا گیا. جو جن صاحب سے کہہ رہا تھا ان کا خود ایک مدرسہ چلتا تھا بڑا، اس میں تقریباً 400-500 بچے پڑھتے تھے. تو اچانک 1:30 بجے رات میں وہ پہنچ گیا سیدھے مدرسے، کیونکہ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ رات میں ٹریننگ ہوتی ہے سناٹے. پہنچا 1:30 بجے اور گیٹ کیپر سے اس نے کہا کہ آپ فوراً گیٹ کھولیے، مجھے دیکھنا ہے. گیٹ کیپر نے کہا کہ آپ کون ہیں بھائی؟ رات میں 1:30 بجے آپ، میں کیسے اجازت دے سکتا ہوں؟ کہا نہیں آپ گیٹ کھولیے، میں ساتھی ہوں ان کا. تو کہا کہ نہیں آپ ان سے پرمیشن نہیں لیں. تو گیٹ کیپر نے فون کیا، کہا وہ ایک صاحب آئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مجھے مدرسہ دیکھنا ہے رات میں.
کہا ٹھیک ہے گیٹ کھول دیا گیا. اب وہ گیا اور ایک کمرے میں بچے سو رہے تھے, کمرہ کھولا گیا. اب وہ دیکھ رہا ہے, پہلے ادھر ادھر دیکھا, الماریوں میں دیکھا, اس کے بعد تخت کے نیچے, بیڈ کے نیچے جھانک کر دیکھا, ٹارچ سے کچھ نہیں ملا. تو اس نے کہا اچھا یہ بتائیے کچن کہاں ہے؟ وہاں گیا, وہاں بھی کچھ نہیں ملا. آپ کا گودام کہاں ہے؟ وہاں گیا, وہاں بھی کچھ نہیں ملا. تو وہ جب واپس ہو رہا تھا تو تب تک وہ خود بھی آ گیا. تو انہوں نے کہا کہ کیسے اس وقت آپ نے زحمت فرمائی؟ کہاں میں وہ دیکھنے آیا. تو اس نے کہا کہ آپ جیسے چاہیں ویسے دیکھ سکتے ہیں, جب چاہیں آ سکتے ہیں, اور کوئی اگر ایسا پروف مل جائے تو میں بھی آپ کی بات مان لوں گا کہ ہاں ایسا ہوتا ہے. تو وہ کچھ بولا نہیں, خاموشی سے گیٹ کے باہر جب گیا تو پھر پلٹ کر آیا. اس نے کہا اچھا ایک چیز رہ گئی تھی. کہا جی بتائیے. کہا کچن کہاں ہے؟ پھر سے لے چلیے. کچن گیا تو تندور جس میں روٹیاں لگتی تھی, تندور راکھ ہٹا کر دیکھی. پھر اس نے کہا کہ آپ بکسا کھلوائیے بچوں کے. اب 1:30 بجے رات میں بچوں کو بیچاروں کو نیند سے اٹھا کر ان کے بکسے منگائے گئے, کیونکہ بہرحال ایک شخص کو مطمئن کرنا ہے اگر اتنا زہریلا اس کے اندر مادہ بیٹھا ہوا ہے, اتنی گندی سوچ, تو بکسے دکھائے گئے. جب کہیں کچھ نہیں ملا تو جانتے ہیں اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ ہو نہ ہو کہیں آپ لوگوں نے چھپا کر رکھا ہوگا اور وہ چیز مجھے ملی نہیں. تو وہ سمجھ گئے کہ جو دوست ہے کہ یہ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہے. پھر وہ یہ کرتے تھے کہ جہاں بھی پروگرام ہوتا تھا تو وہ اپنے ساتھ لے کے رکھتے, اور مشکل سے وہ 5-6 پروگرام میں گئے. جب ان کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی, آپ کے اخلاق, آپ کی دیا, آپ کا دیا, آپ کا رحم, اور آپ کی مانوتا کے لیے جو پیغام, جو میسج, سندیش تھے, جب اس نے وہ 4-5 پروگرام میں سنا تو اس کے بعد اس کا دل ایسا صاف ہوا کہ وہی بعد میں سب سے بڑا ان کا سپورٹر بنا اور ساتھ دینے والا. بڑے گھرانے کا وہ لڑکا تھا. تو میرے عزیز بھائیوں, اس میں شاید ایک طرف ان لوگوں کا بہت بڑا جرم ہے جو اس ملک کو بانٹنا چاہتے ہیں اور نفرت کے شعلے بھڑکانا چاہتے ہیں, نفرت کی آگ لگانا چاہتے ہیں. لیکن وہیں دوسری طرف ہمارا بھی جرم کم نہیں ہے کہ ہم نے محمد صاحب کا انٹروڈکشن مانوتا کے سامنے, انسانوں کے سامنے نہیں کروایا. اس کے لیے آپ 12 ربیع الاول کے موقع پر ایسے پروگرام کریں جس میں آپ کا پیغام سب کے سامنے آ جائے, آپ کی زندگی آ جائے, اور یہ برسوں کی غلط فہمی کہ یہ محمد صرف مسلمانوں کے نبی اور پیغمبر ہیں, یہ دور ہو جائے. اس کے لیے آپ کو عملی قدم اٹھانے پڑیں گے تاکہ ہمارا ملک جس تباہی کی طرف اور جس غلط رخ کی طرف بڑھ رہا ہے اس سے ملک کے باشندوں کو روکا جائے. ورنہ آپ یاد رکھیے کہ پھر وہ بات قریب آ جائے گی کہ ہم دیکھیں گے کہ ملک کے اندر ایک آگ لگی ہوئی ہے اور پھر وہ آگ شاید بجھنے کا نام ہے. اس وجہ سے آج کے اس جلسے سیرت النبی کے موقع پر بس میں نے یہ 2 باتیں آپ کے حوالے کی ہیں. یہ دونوں باتیں آپ کے لیے حفظ جان ہیں. یہ دونوں باتیں ایسی ہیں جس کے بغیر اس روئے زمین پر آپ کی زندگی گویا کہ اللہ اور ایشور کی نگاہوں میں حرام ہے. ایسی زندگی جس زندگی کی وجہ سے گناہ ہو, جس زندگی کی وجہ سے جرم ہو, جس زندگی کی وجہ سے بد اخلاقی ہو, جس زندگی کی وجہ سے کائنات کا سب سے پوتر انسان اور پوری مانوتا کا نجات دلانے والا اور مکتی دلانے والا بدنام ہو جائے. میرے عزیز بھائیوں, مسلمانوں کے لیے ایسی زندگی اس روئے زمین پر جائز نہیں ہے. اس وجہ سے آپ مل کر یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ کم سے کم یہ 2 کام ہم کریں گے. جب آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کو اپنا رخ صحیح کرنا پڑے گا. آپ مجبور ہوں گے کہ میں کتنی گندگی زندگی میں, کتنی غلط زندگی میں, میں کس غلط رخ پر جا رہا ہوں, میرا انجام کیا ہوگا, میرا مستقبل کیا ہوگا. مستقبل صرف زندگی کا نہیں ہے, یہ تو ایسا مستقبل اور فیوچر ہے کہ اس کی کوئی امید نہیں ہے.
میں ابھی تقریر کر رہا ہوں اور ہو سکتا ہے کہ ابھی یہی لاش بچ جائے، میں اسٹیج سے اتر نہ سکوں اور میری روح پرواز ہو جائے۔ یہ مستقبل بہت ٹیمپریری، بہت عارضی پانی کا ایک بلبلہ ہے۔ ایک مستقبل اور ہے جس مستقبل سے ہم غافل ہیں، جس کی طرف دن بدن ہم بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن دنیا کی چکا چوند نے ہمیں اندھا کر رکھا ہے۔ اس وجہ سے وہ حقیقت نظر نہیں آتی جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نے اپنے کندھوں سے اٹھا کر اپنے ماں باپ کو، اپنے دادا اور دادی کو، اپنے نانا اور نانی کو پہنچایا ہے، اور قریب ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ توحید کا جنازہ بھی اٹھایا جائے گا اور اس منزل تک پہنچایا جائے گا، لیکن روح اور آتما جس جگہ جاتی ہے، جیسے دنیا میں ایک روح ہے جسم کی شکل میں، آج اگر ہمیں تکلیف ہے تو روح کی وجہ سے، خوشی ہے تو روح کی وجہ سے، جہاں یہ روح دوبارہ پھر جائے گی وہاں پھر ایک باڈی دی جائے گی، اور پھر اس کے گندے کرتوت کی یا تو سزا دی جائے گی یا اچھے کرتوت کا انعام اور اس کی خوشی دی جائے گی۔ ہم اس مستقبل کی طرف، اس فیوچر کی طرف ہم دن بدن بڑھ رہے ہیں۔ ہم اپنے اوپر رحم کریں، اپنے مستقبل کو سنواریں، اپنے فیوچر کو سیکیور کریں۔ یہی اس وقت کی آخری نشست کا، سیرت النبی کے آخری یہ اجلاس کا یہ پیغام ہے کہ عملی طور پر یہ چینجنگ آئے۔ جب آپ پڑھیں گے، دیکھیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی جیونی، آپ کے اخلاق، آپ کا کردار، آپ کا کریکٹر، اور مستقبل کی وہ پلاننگ جو کبھی مستقبل ختم نہیں ہونے والا ہے، تو انشاءاللہ ایک بار نہیں 1000 بار آپ سوچیں گے کہ میری زندگی کا رخ غلط ہے، اب مجھے صحیح راستے پر آنا ہے۔ یہی ہماری زندگی کا حل ہے، یہی ہمارے مرض کا علاج ہے۔ اور کسی شاعر نے بالکل سچ کہا ہے کہ وہ جو لٹ گئیں تیری عظمتیں، وہ جو لٹ گئیں تیری عظمتیں، تیری غفلتوں کا خراج ہے، جو تو جاگ اٹھے تو تیرے لیے وہی تخت ہے، وہی تاج ہے۔ اور اس نے اخیر میں کہا ہے کہ اسی دور طبیب سے، اسی حکمت عملی سے کام لے جو طبیب روح بتا گئے، یہ تیری حیات کا راز ہے، یہ تیرے مرض کا علاج ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔